اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنی وسددنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل میں حیض و نفاس کے مسائل کو مکمل کریں گے۔ اب تک ہم 3 چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو کہ حیض کی حالت میں منع ہیں، ایک نماز، دوسرا روزہ اور تیسرا حج میں طواف و سعی۔ آج ہم چوتھی چیز پڑھیں گے، حائضہ سے صحبت کرنا، یعنی میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ، یعنی اگر کوئی کرے تو اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے پہلے، یعنی بلیڈنگ رک چکی ہے، ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا، اس سے پہلے صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، یعنی ایک جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس میں صحبت کرنے کی اجازت دی گئی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے یا نجومی کے پاس آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو کوئی کرتا ہے وہ گویا شریعت کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ تو حائضہ سے صحبت کرنا یا دبر کے راستے سے جماع کرنا، یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جن پر بات نہیں ہوتی، اویئرنیس نہیں دی جاتی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو یہ سوچ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہمیں بھی پتہ چل گیا تھا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں یہ سارے مسائل پتہ ہوں اور وہ آگے اپنے بچیوں کو خود سمجھائیں، خود بتائیں، تاکہ ان معاملات میں غفلت نہ ہو۔ ان معاملات میں غفلت ہونے سے آگے آپ کی عبادات، آپ کی تمام چیزیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اور پرسنلی میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، میں نے دیکھا کہ جو میرے نزدیک تھا کہ یہ بہت کامن چیز ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ باقی ساری باتیں تو پوچھ لی جاتی ہیں کہ اچھا سہاگ رات کیا ہوا رات، اور کیا کچھ ساری ڈیٹیلز مانگی جاتی ہے اور باتیں کی جاتی ہیں، ان میں کوئی شرم و حیا نہیں رکھی جاتی، لیکن دین کے مسائل کو حاصل کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ساری شرم و حیا آ جاتی ہیں اور وہیں پر پھر اصل تک نہیں پہنچا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کو ضرور سمجھیں اور آگے پہنچائیں۔ کیا ریسٹرکشن ہے، کہاں تک الاؤ ہے، کب الاؤ ہے، کیا حدود و ضوابط ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، وہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس سے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ ہے حائضہ کی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اب تک جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں ان میں بہت ہی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، وہ روزہ نہیں رکھے گی، یا وہ طواف نہیں کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو منع فرما دیا تھا، یا جس طرح سے ان کی پوسٹ کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ایشو ایسا ہے کہ اس سے متعلق ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، قرآن میں بھی کوئی کلیئر کٹ کچھ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسکالرز میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کو اس میں ہر طرح کے اقوال ملیں گے، ہر طرح کے مکتبہ فکر کے لوگ مختلف طرح کی بات چیت کرتے ہیں اور مختلف سجیسٹ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس طرح سے کریں۔ ایک تو یہ چیز یاد رکھیں کہ چونکہ یہ اختلافی ایشو ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں بھی بیان کرتے تھے تو ہمارے لیے کوئی مشقت نہ رہتی، لیکن نہ بیان کرنے میں حکمت رکھی گئی۔
اوپن چھوڑ دیا گیا، ہر کسی کی سہولت کے مطابق اس کے لیے آسانی چھوڑ دی گئی ہے۔ ایک چیز جو بہت واضح اور کلیئر ہے وہ یہ کہ قرآن کے الفاظ کو چھونا، اس میں تو تمام مکتبہ فکر، تمام اسکالرس کا، تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ کسی طور پر بھی عورت پیریڈز کی حالت میں قرآن کے الفاظ کو، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کسی بھی صورت میں۔ تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ کپڑے سے پکڑے، کسی چیز سے پکڑے، سائڈ سے اس کو اس طرح انداز میں کچھ بھی ایسا لے لیں جس سے وہ پکڑے، لیکن وہ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائے گی، خاص طور پر قرآن کے جو الفاظ ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا، اذکار کے اعتبار سے بات آتی ہے، درود شریف ہے، کلمہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، دعائیں پڑھے ہوتے ہیں، مصنون دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی علماء کا اختلاف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں اسکالرز یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کی یاد، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو علماء سے استدلال لیتے ہیں کہ گویا جنابت کی حالت میں ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی سے علماء یہ استدلال بھی لیتے ہیں، یعنی قرآن کا کچھ حصہ اگر زبانی بھی یاد ہے اور اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا روٹین میں ہے، آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس رات کو پڑھ کے سوتے ہیں، سورہ کافرون پڑھتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جہاں تک قرآن کی دیکھ کر تلاوت کرنے کا معاملہ ہے، اس میں حنفی مسلک اور اسی طرح کچھ اور ائمہ وہ کہتے ہیں کسی طور پر بھی قرآن کی ان دنوں میں تلاوت نہیں کی جائے گی، پڑھا نہیں جائے گا۔ مکمل 5 دن ہے، 7 دن ہے، 9 دن ہے، چھٹی، قرآن نہیں کھلے گا، قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ البتہ شافعی، حنبلی، امام ابن تیمیہ، امام شوکانی، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ عورت پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اور خاص طور پہ پھر اس میں اسکالرز یہاں تک بھی آتے ہیں، اس بات پر بھی آتے ہیں کہ اگر وہ خاص طور پہ طالب علم ہے یا وہ استاد ہے، اس قسم کی کسی شعبے سے منسلک ہے، اس کو روز کا سیکھنے سکھانے کا کام کرنا ہے، تو وہ اس صورت میں اس کو رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہے۔ تو اس طرح مختلف اقوال ملتے ہیں، جس چیز پر آپ کا دل ٹھکے اور آپ کو لگے کہ ایسے کیا جا سکتا ہے، آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہیں دو، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم نخعی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ڈائریکٹ کوئی حدیث نہیں ملتی، ہاں جو ہمیں آثار میں صحیح بخاری میں ملتی ہے روایت، وہ ایک تو یہ ملتی ہے کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اسی سے پھر علماء استدلال دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہے، یعنی تھوڑا سا ایک آیت پڑھی پھر ایک آیت پڑھی، اس طرح کر کے پڑھا جا سکتا ہے، سنایا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ اور سیکنڈ حدیث ہے کہ ابو وائل اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے، اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی، یعنی کوئی کورنگ ہو، کوئی اور چیز ہو جس سے پکڑ کر لا کے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں روایات موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ موجود نہیں ہے تو پھر ہر کوئی قیاس کرتا ہے۔ اب جو حنفی مسلک ہے اس کے علاوہ کچھ ہیں، وہ ایک حدیث سے استدلال لیتے ہیں، اور وہ حدیث میں کچھ اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ کوئی بھی جنابت یا حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، کوئی مرد و عورت۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر بھی علماء کا بہت زیادہ ریسرچ کے بعد اور سب ہر چیز کے کنکلوژن میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جو کہ لی ہی نہیں جا سکتی مسائل کے طور پہ، اس اعتبار سے یہ ختم ہو گئی۔ جو کہتے ہیں کہ پڑھ سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں تو منع ہے، لیکن حالت حیض میں منع نہیں ہے۔ کیوں نہیں منع؟ کیونکہ حالت جنابت میں انسان اپنی مرضی سے داخل ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نکل سکتا ہے۔ حالت جنابت یعنی جو میاں بیوی کا ریلیشن، اپنی مرضی سے جب وہ چاہے غسل کرے تو وہ پاک ہو سکتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بہت کم ہوتا ہے، اس میں تو قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، یہ تو 100% اتفاق والی بات ہے، انشاءاللہ ہم آگے جنابت کے مسائل میں پڑھیں گے۔ تو اسی سے استدلال لیتے ہوئے کچھ اسکالرس کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں پڑے گی،
کہ چونکہ حالت جنابت بھی ایک ناپاکی کی حالت ہے، حالت حیض بھی، تو اس لیے نہیں پڑے گی۔ جب حالت جنابت میں نہیں رک سکتی، جب اس میں نہیں پڑھ سکتی تو حالت حیض میں بھی۔ دوسرے اسکالرز جو استدلال کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں تو اپنی مرضی ہوتی ہے، ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے، انسان خود غسل کر سکتا ہے۔ حالت حیض کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے عورت اس میں داخل ہوتی ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ پاک ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ وہ ٹائم پیریڈ بھی زیادہ ہے، اس اپنی مرضی بھی نہیں ہے، وہ کیفیت ایسی ہے، تو اس میں لمبے ٹائم پیریڈ میں، اور صرف یہ حیض کا معاملہ نہیں، آپ سوچیں کہ نفاس کا معاملہ بھی ہو، 40 ڈیز ہیں، اور آپ نے سن رکھا ہوگا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں بھی، اس حالت میں خاص طور پہ عورت ڈپریشن اور ان تمام چیزوں میں جاری ہوتی ہے۔ اس میں اگر جو سب سے زیادہ سکون دینے والی چیزیں ہیں، نماز وہ ویسے نہیں پڑھ سکتی، قرآن بھی نہ وہ سن سکے، پڑھ سکے، کچھ اذکار کر سکے، تو اس کے لیے اور بڑی ڈپریشن بن جائے گی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں، میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے سارے ڈسکس کیے جائیں، سب بتائے جائیں، تاکہ آپ کے سامنے ایک پورا کا پورا اوور ویو آئے کہ اچھا اصل میں ہے کیا، ہوتا کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ جب ہم ان معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں یا ہم کسی اسکالر سے پوچھتے ہیں، تو وہ اکثر و بیشتر اپنے مکتبہ فکر کے مطابق اس کا آنسر دیتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں 100% پڑھ لو، کچھ کہتے ہیں بالکل نہیں پڑھنا، کچھ کہتے ہیں نہیں اس ٹائم پڑھ لو، اس ٹائم نہیں پڑھو۔ تو یہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ چونکہ اس سے متعلق کوئی کلیئر کٹ کچھ موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے۔ اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ آگے تلاوت کی طرف۔ اس سے پہلے ایک آخری مسئلہ جو کہ حیض سے متعلق ہے، اس کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ طلاق ہو جاتی ہے، طلاق دینا منع ہے، منع کیا گیا ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن طلاق بہرحال ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کریں اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اسے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورت کو ان کی عدت پر طلاق دو، ان کی عدت پر یعنی جو ٹائم پیریڈ جو بتایا گیا ہے اس پر ہی طلاق دی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، تو اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ آج انشاءاللہ ہم جو آیات کریں گے آیت نمبر 121 سے انشاءاللہ، اور 125 تک۔ الف واو یا مدہ، آپ سب سے کہا تھا میں نے کہ آپ نے نشان لگانے ہیں۔ الف مدہ جب بھی الف سے پہلے فتحہ آئے، واو مدہ جب بھی واو ساکن سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہے، اور یا مدہ جب بھی یا ساکن سے پہلے کسرہ آئے۔ اس دفعہ پھر آپ نشان لگائیں گے، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم نیکسٹ رول پہ جائیں گے۔ اگر آپ کو ان تینوں میں کوئی بھی کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کریں، کیونکہ ان کی غلطی لہنے جلی حرام غلطی ہے، کبیرہ بڑی غلطی ہے، اور اس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے ان مد اصلی کو نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو نئے لوگ ہیں وہ بھی اپنے گروپ انچارج سے ضرور پوچھیں، گروپ انچارجز کوشش کریں کہ اس کے جو نوٹس ہیں اس کو شیئر کر دیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ مین گروپ میں شیئر کر دیں الف و یا مدہ کی ڈیفینیشن اور ایگزامپلس کو، اور اس کی پریکٹس کریں، پرانے بھی اس کو تازہ کر لیں، بہت پکا کر لیں، اور نئے والے بھی سیکھ لیں۔ پھر انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ابھی آپ تلاوت سنیں اور غور کریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل
منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ آپ کو آواز کلیئر ہے؟ آج کچھ نیٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے کلاس میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اسکرین انشاءاللہ بھی شیئر ہو جائے گی. وی آر ٹرائنگ. اسکرین بھی کلیئر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سے متعلق اور اس لفظ کی ڈیٹیل ہم پہلے کر چکے ہیں. بنی بیٹے کو کہتے ہیں، اور بنی بنین سے ہے. ابنا اور بنین دونوں ہی ابنا اور بنین دونوں ہی ابن کی جمع ہے. اور یہاں پر بنین اصل میں ہے، یہاں آخری نون حذف ہوا ہے آگے اسرائیل سے ملنے کی وجہ سے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی بنی اسرائیل. اس قرو یاد کرو، اس قرو جمع ہے، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے. اس قر فعل امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے. ذال کافرہ ذکر سے ہے، ذکر کرنا یعنی یاد کرنا. نعمتی میری نعمت، نعمت یہ آخر میں یا جو لگتا ہے وہ لگتا ہے میرے لیے. جیسا ربی میرا رب، کتابی میری کتاب. رب اکیلا رب، اور آخر میں اگر یا لگ جائے تو ربی میرا رب. ایسے ہی نعمتی میری نعمت. اور چونکہ یہ آگے مل رہا ہے اس وجہ سے کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. نعمتی میری نعمت، اللہ تی وہ جو، اللہ تی فیمنن ہے، مونس ہے، اور اس کا مذکر ہوتا ہے الذی. انعمتو انعام کی میں نے. نون عینین نعم نعمت سے ہے. انعمتو انعام کی میں نے.
تا آخر میں جو ہے وہ گرامر کا جو ہم رول کر چکے ہیں اس کے مطابق ہوپ فلی آپ کو بہت اچھا سمجھ آ رہا ہوگا. انعمتو انعام کی میں نے، انعمتا انعام کی تو نے، اور اگر انعامتی ہو تو انعام کی تو ایک مونس نے فیمینن نے، اور اگر یہ ہوتا انعامت تو ہوتا اس ایک عورت نے انعام کیا. تو ابھی یہاں پہ تا کے اوپر ضمہ ہے تو اس کا مطلب ہے انعام کی میں نے. علیکم تم پر، علی پر، کم تم، وانی اور بے شک میں نے، اور انا بے شک کے لیے آتا ہے، اور نی آخر میں یا میں، اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں. فضل فضیلت سے ہے، تو میں کے لیے آ رہا ہے، فضیلت دی میں نے، کم تمہیں، اعلی اوپر، العالمین تمام جہانوں. ال شروع میں اسپیسیفک ناؤن کے لیے خاص کرنے کے لیے، عالم جہان کے لیے آتا ہے، عالم علم والا ہوتا ہے، عالم جہان ہوتا ہے. فتح اور کسرہ کے فرق سے میننگ فل چینج ہو جاتا ہے، اور یاد اور آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. تو علی العالمین یعنی تمام جہانوں پر. علم جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا جھنڈے کو کہتے ہیں، فلیگ کو، اور چونکہ وہ ایک نشانی ہوتی ہے اسی طرح تمام جہان اور اس میں بکھری ہوئی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی ہیں. جیسے ایک فلیگ کو دیکھ کر ہمیں اس کنٹری کی یاد آتی ہے، وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ اس کنٹری سے بلانگ کرتا ہے، یہ فلیگ اس کا ہے. ویسے ہی جو سارے جہان میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں اور جو کچھ موجود ہے وہ اس رب کی یاد دلاتی ہے. واتقوا اور ڈرو، اتق یعنی تقوی سے ہے، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، واو والی آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. تو اس میں واو اور یا روٹ ورڈ میں یعنی جس جہاں پر ورڈ ہے واتقوا کا آپ دیکھیں جو کمبینیشن ہے سپریشن کے لیے اس میں واو الف تو جمع کا ہے، اس سے پہلے والا واو اور کا ہے، باقی رہ گیا الف تا قاف. تو اس میں سے واو اور یا دونوں مسنگ ہے، صرف قاف موجود ہے تا کے ساتھ تقوی کے میننگ میں. تو واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وقایا، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تقوی، اتقو، اتقی، یتقون، ان سب کا روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے. یوم اس دن سے، یوم دن کو کہتے ہیں. لا تجزی نہ کام آئے گا، تجزی جزا سے ہے، جیم زا یا، لا کا مطلب ہم جانتے ہیں نہیں ہوتا ہے، نہ کام آئے گا. تا شروع میں کون سا لگا ہوا ہے؟ جس طرح کہ میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ جو تا آتا ہے اس میں سے ایک کا مطلب تو تم ہوتا ہے اور ایک سمپلی مونس کو شو کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر بھی جو نفسن ہے وہ مونس ہے، فیمینن ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تا آیا ہوا ہے. تو تا کی الگ سے ٹرانسلیشن نہیں ہوگی. لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، عن نفس کسی نفس کے، کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، یقبلو قاف با لام سے ہے. یہ وہی والا کمبینیشن ہے، ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر فعل مضارع کے شروع میں ضم آئے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ فتح آئے تو اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی، کیا گیا اس طرح ہوگی. تو اسی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ شروع میں ضمہ پیش آ رہی ہے، سیکنڈ لاسٹ پر فتح آ رہی ہے زبر، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ کی جائے گی، یعنی وہ قبول کرے گا بلکہ قبول کی جائے گی. منہا اس سے، من سے، ہا اس، عدلن کوئی بدلہ، عین دال لام عدل سے ہے، ولا اور نہ، تنفعوها تنفعوها نفع دے گی اس سے. اب تنفعوها میں یہ شروع میں بھی جو تا ہے وہ بھی صرف مونس بتانے کے لیے ہے، ان کے نفس کی طرف اشارہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن تم نہیں ہوگی. ہاں اسے نفع دے گی اسے، شفاعت کوئی سفارش، شفاعت کرنا سفارش کرنا، اور اس کی سپریشن میں کچھ نہیں ہے،
منہا کی مسٹیک ہے، یہاں پر کچھ نہیں آئے گا. شین فاعل اس کا روٹ ورڈ ہے. ولا اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے یا وہ مدد کیے جائیں گے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں واو نون تو لگا ہوا ہے جمع کے لیے، وہ ایکسٹرا ہے. باقی کیا بچا؟ ینصرو. ینصرو کے شروع میں ضماری ہے یا کے اوپر، سیکنڈ لاسٹ لیٹر یعنی سوات کے اوپر فتح آ رہی ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن بھی کیسی ہوگی؟ ویسے ہی کیا گیا یا کیا جائے گا. تو ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو فلی آپ کو یہ والی چیز اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی کہ کب ہم نے کیا جائے گا یا کیے گئے ٹرانسلیشن کرنی ہے. وَإِذْ اور جب، ابتلا آزمایا، بلو سے ہے بالا، وہ اس سے پہلے ہم اس طرح کا ورڈ پڑھ چکے ہیں، بلا ام ربکم عظیم، آزمائش سے تمہارے رب کی طرف سے بڑی، بنی اسرائیل کے واقعے میں ہی. اسی طرح یہ ابتلا ہے، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. اور ابتلا بہت سخت آزمائش ہوتی ہے، ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت ہو. اور اردو میں بھی ہم مبتلا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یعنی کوئی اس میں مبتلا ہے، فلاں بیماری میں مبتلا ہے. تو یہ اصل میں کسی کی حالت کو جانچنے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. سختی اور سخت قسم کی شدت والی آزمائش کے لیے ابتلا کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، رب ہو اس کے، بی کلمات بھی ساتھ، کلمات کلمہ ایک ہے، اور چونکہ کلمہ کے اینڈ پہ تا آ رہی ہوتی ہے جو ہم لکھتے ہیں کلمہ، تو اس کا جب جمع بنے گی تو جمع الف تا کے ساتھ ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مؤنث کی جمع الف تا کے ساتھ بنتی ہے. تو کلمہ کی جمع کلمات ہوگا، الف تا ہے. کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے کلم. فَأَتَمَّهُنْ تو اس نے پورا کر دیا انہیں، فا تو، اتم تمام سے ہے، تمام کرنا، ہن انہیں، کن کو؟ کلمات کو. کلمات کی طرف اشارہ ہے. کلمات ہیں ورڈز یا احکامات یا کلمات. اس کے لیے ہن آ رہا ہے. ہن مؤنث کی جمع کے لیے آتا ہے. ہا کی جمع ہن ہوتی ہے، جس طرح ہو کی جمع ہم ہوتی ہے. اکثر ہم پڑھے ہوتے ہیں نا ولا ہم، جس طرح پہلے پڑھے ینصرون، ہم ہو کی جمع ہے ضمائر میں، اور ہا جو کہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے اس کی جمع کے لیے ہن یوز ہوتا ہے. قال فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک جاعل فاعل سے ہے کام کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، کاتب لکھنے والا. تو جو بھی اس طرح کے وزن پر ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. جاعل بنانے والا، ٹھیک ہے، کاتب لکھنے والا، قاری پڑھنے والا. ایسے ہی فاسق یعنی فسق کرنے والا، کافر کفر کرنے والا. تو جو اس طرح کے وزن پہ ہوتے ہیں سارے، یعنی فاعل کے وزن پہ وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو جاعل بنانے والا ہوں، کا تجھے، جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، جعل بنانا، للناسی لی کے لیے، ال خاص کرنے کے لیے ہے، ناس لوگ، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، لوگوں کے لیے، امامن امام، حمزہ میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے. قال اچھا اسی سے حمزہ میم میم بھی اسی سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کی طرف قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے. اور بچہ بھی کیا ہوتا ہے، اپنی ماں کی طرف بار بار قصد کرتا ہے، لوٹتا ہے، اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی سے یہ امامہ کا ورڈ کہ جو روٹ ورڈ ہے یعنی حمزہ میم میم، اسی سے بھی ہے. قال کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور سے، ذریتی میری اولاد، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، یا آخر میں میری کے لیے آ رہا ہے، ذر و را ذر کا روٹ ورڈ ہے. قال فرمایا، قول سے ہے قاف بولا، لا نہیں، ینالو پہنچے گا، نیل سے ہے، نون یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پر آیا ہوا ہے. اور
یہ نالو کا مطلب ہوتا ہے اس چیز تک پہنچنا جس کی انسان خواہش کرے. تو لا ینالو نہیں پہنچے گا، عہدی عہد میرا، یا یہاں پر بھی آخر میں آ رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن میرا ہوگی، میرا عہد الظالمین ظالموں کو. ال شروع میں خاص کرنے کے لیے ہے، یا نون آخر میں جمع کے لیے ہے، درمیان میں ظالم رہ گیا. وَإِذْ اور جب، جعلنا جعل بنانا بنایا، نہ ہم نے، البیت بیت اللہ کو، بیت با یا تا سے ہے، بات ہے یبیتو بیت ہوتا ہے رات گزارنا، اور انسان کہیں بھی چلا جائے کچھ بھی ہو، دن میں وہ ادھر ادھر کے کام نپٹائے لیکن وہ گھر میں آ کر ہی رات گزارتا ہے. تو اسی سے یہ بیت یعنی گھر جس میں رات گزاری جاتی ہے، جس میں ریسٹ کیا جاتا ہے، رہا جاتا ہے، اس کو بیت کہتے ہیں. یہاں پہ خاص طور پہ بیت اللہ مراد ہے. مثابتن لوٹنے کی جگہ، صابہ یسوب صوب اصل میں ہے کسی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آنا، اور ثواب بھی اسی سے ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے، عمل کے مطابق جزا ہوتی ہے، جیسا کیا ہوتا ہے ویسا ہی واپس لوٹ آتا ہے، ویسا ہی بدلہ مل جاتا ہے. تو مثابہ لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ. لوٹنے کی جگہ، امن کی جگہ، چونکہ جگہ کا ذکر ہے اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں اس میں ظرف. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں ظرف کون سا ہوتا ہے، جس میں جگہ کا یا وقت کا تعین کیا جا رہا ہو، بتایا جا رہا ہو، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ یہ کسی جگہ سے متعلق بات ہو رہی ہے یا کسی وقت سے متعلق. تو یہاں پر مثابہ لوٹنے کی جگہ، امن امن کی جگہ، اسی اعتبار سے یہ دونوں پھر کیا کہلائیں گے، اس میں ظرف. اسم تو ہمیں نظر آ رہا ہے تنوین ہے تو اسم ہے، لیکن تھوڑا سا اور اب اس کو سمجھیں، ڈیپ جائیں کہ یہ اس میں ظرف ہے. وَاتَّخِذُوا اور بنا لو، اتخذ اتخذوا اتخاذ، اور بنا لو، من مقامی مقام، قوم سے ہے قاف واو میم، قوم یقوم، ابراہیم ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، مصلی صلاح سے ہے، اور ہم جانتے ہیں صلاح کے دو روپ ہوتے ہیں، صاد لام واو اور صاد لام یا دونوں ہوتے ہیں. وعہدنا اور عہد لیا ہم نے، ہم عین ہادل عہد الی طرف، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان کے طہرا تم دونوں پاک کرو. طہرا الف آخر میں آ جائے تو وہ ڈول کے لیے ہوتا ہے، دو کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو تم دونوں پاک کرو، طہر کیا ہے، تم پاک کرو، طاہر سمپلی فعل امر ہوگا ایک کے لیے، لیکن جب ہم طاہرا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل امر ہے دو کے لیے، تم دونوں پاک کرو. اور جو فعل امر ہوتا ہے کسی کو ہم آرڈر دیتے ہیں، وہ کس کو دیتے ہیں، غائب کو دیتے ہیں یا سامنے والے کو، حاضر کو دیتے ہیں نا. تو اس لیے فعل امر کی ٹرانسلیشن تم کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے یہاں پہ تم کہاں سے آ گیا، طاہرا تم دونوں پاک کرو، ان کے سامنے مخاطب موجود ہے، اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے یہ. بیتیہ میرے گھر کو، بیتی میرا گھر، بیت گھر، یا آخر میں میرے لیے، جیسے کہ ہم پہلے ابھی دیکھ چکے ہیں. للطائفین لی کے لیے، طائف طواف، یا نون آخر میں جمع کے لیے ہے، واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، عاکف عین کاف با اس کا روٹ پڑ ہے، عاکفین اعتکاف کرنے والے، اور یہ عاکف کی جمع ہے، طائفین طائف کی جمع ہے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، راکع کی جمع ہے، راکع فاعل رکوع اس کا روٹ پڑ ہے، اور السجود ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والا، یعنی سجدہ کرنے والوں کے، الف لام شروع میں اسپیسیفک کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور سین جیم دال سجدہ سجدہ کرنے والا جو ہے وہی اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں تک ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہوگا. میں بار بار اسے ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں، اگر پھر بھی کنفیوژن ہو تو اس کو ضرور ساتھ ساتھ کلیئر کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں عمل میں اضافہ کرے، ہمیں اس کو صحیح سمجھنے والا بنائے. اب اس کی تلاوت سن لیں. يا بني إسرائيل اذكروا
نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تفسیر میں انشاءاللہ ہم آج آیا نمبر 121 کو کمپلیٹ کریں گے اور نیکسٹ تفسیر کو انشاءاللہ اس کلاس میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا تو یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں. ایمان کو تلاوت قرآن کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے. اگر میں تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کرتی تو گویا میں ایمان والی ہی نہیں ہوں، اور اگر ایمان والی ہی نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. تلاوت سے ہمارے ذہن میں آتا ہے قرآن کو خوبصورت آواز سے اچھی آواز سے پڑھ لینا، یہ تلاوت ہے، حالانکہ تلاوت یہ نہیں ہے. تلا یتلو کے پہلے تو لفظ کو سمجھیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے ایسے جانا کہ کوئی دوسری چیز درمیان میں حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، کچھ بھی درمیان میں نہ ہو. کسی کی اس طرح پیروی کرنا، اس طرح اس کے پیچھے جانا، کچھ اور درمیان میں نہیں ہے. آپ 100% اس کو فٹ سٹیپس اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں. تو تلاوت بھی ایسے ہونی چاہیے کہ آپ کا دھیان، آپ کے الفاظ، آپ کا عمل، آپ کی ہر چیز اس کے مطابق ہو، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو. صرف انگلی نہ چل رہی ہو، صرف زبان نہ چل رہی ہو، بلکہ سب کچھ اس کے ساتھ اس کے تابع ہو جائے. تو تلاوت 3 طرح کی ہوتی ہے، 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اگر تینوں میں سے کوئی بھی کمی ہے، جتنی جو چیز کم ہوگی اتنا اس کا مطلب ہے ایمان بھی کم ہے. جتنا ایمان کم ہوگا اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ خسارہ اور نقصان ہے، اتنے انسان زیادہ نقصان میں ہے. تو یہ تینوں چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. پہلی چیز ہے تلاوت لفظی، قرآن کے حروف کو درست تجوید سے پڑھنا، صحیح طرح پڑھنا ہے. جو بار بار آپ کو کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ الفاظ اور اپنی تجوید کو سنانے کے ڈر سے گروپس ہی جوائن نہیں کرتے ہیں، ریگولر پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. سب کے سامنے کوئی کیا کہے گا، مجھے صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، مجھے صحیح پتہ ہی نہیں ہے، اور میں صحیح ادا ہی نہیں کر سکتی. باقی سارے اچھا خاصا پڑھ لیتے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. پھر کیا ہوتا ہے، شیطان سے چھڑوانے لگتا ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ کر تسلی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ چیز آپ کو قیامت کے دن نہیں بخشوا سکتی، نہیں چھڑوا سکتی. ہاں، کوشش کی ہو، محنت کی ہو، پھر بھی صحیح الفاظ ادا نہیں ہو رہے، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اللہ نے ہماری کوشش کو دیکھنا ہے، اینڈ رزلٹ نہیں دیکھنا. انسانوں میں، مخلوق میں اور خالق میں یہی فرق ہے. مخلوق اینڈ رزلٹ دیکھتی ہے،
کسی نے جیسے بھی کیا، چاہے اس نے مشقت سے کیا، نہیں کیا، فوراً کر لیا، بس اینڈ رزلٹ اچھا کر لیا ہے. خالق دیکھتا ہے کہ کتنی محنت کی، چاہے اینڈ میں رزلٹ نہیں بھی نکلا، چاہے نہیں بھی بہت اچھا پڑھنا آیا، لیکن کوشش تو کی نا، محنت تو کی. تو اس نے قرآن کے حروف کو درست تجوید سے پڑھنے کی پوری کوشش. یہ تلاوت کا پہلا حق ہے. یہ جو ہے نا، جن کو کتاب دی گئی وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. مجھے قرآن ملا ہے، میں اس کی تلاوت کا کتنا حق ادا کرتی ہوں. پہلی چیز اس کو صحیح طرح پڑھنا ہے. دوسرا تلاوت معنوی. پہلی تھی تلاوت لفظی، لفظ سے ہی پراپر ادا ہو تلاوت کی. پھر تلاوت معنوی، معنی ٹھیک سمجھ آئے، معنی سمجھ آ رہا ہو جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، صحیح تفسیر سمجھ ہو، اپنی رائے اپنی مرضی سے نہ کچھ شامل کیا جائے بیچ میں. تو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ساتھ ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے آپ سب اس بات پر گواہ ہوں گے کہ جتنی آیات ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں، اگر وہ کہیں پر بھی کسی قاری کی آواز میں لگی ہوئی ہے، کوئی اور پڑھ رہا ہے، تو جو آپ کو اس کو سننے کا مزہ اور جو اثر ہوتا ہے وہ جو آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہے اس میں اور پڑھے ہوئے میں فرق ہے. آپ کو وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. آپ کو اس کی تلاوت میں بھی کوئی مسٹیک کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے. اگر آپ وقت کی تجوید کی پریکٹس کرتے ہیں، ہر کلاس کے بعد جو آپ کو تجوید کا لیسن ہوتا ہے وہ 7 ٹائمز پڑھتے ہیں، تو آپ کو وہ آیات بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی نہیں ہوں گی، یاد ہوں گی، ان کا ترجمہ آتا ہوگا، اور پھر اس کا لطف ہی اور ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تلاوت حکمی یا عملی. جو حکم دیا جا رہا ہے ویسا ہی کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو گویا ایمان کی پوری آپ نے جو شرط ہے وہ پوری کر دی. اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، جنہوں نے تلاوت کا حق ادا کیا. اب ہوتا کیا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تجوید بہت اچھی ہے، بڑا زبردست پڑھتے ہیں، لیکن میننگ کا کچھ نہیں پتا، وہ تلاوت کا حق نہیں ادا کر رہے. کچھ لوگ بہت اچھا درس دے لیتے ہیں، بہت علم ہوتا ہے، بہت نالج ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھے ہیں، بڑی اچھی اچھی وہ باتیں کر لیں گے، لیکن قرآن پڑھنے لگیں گے تو ہر آیت میں ان کے مسٹیک ہوگی، ہر آیت میں ان کو صحیح لفظ نہیں پڑھنے آ رہے ہوں گے اور حرام غلطیاں کر رہے ہوں گے. پھر کچھ لوگ ہوں گے تجوید بھی بہت اچھی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی بڑا اچھا آتا ہے، سارا سب کچھ پتا ہے، لیکن عمل کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. تو تینوں چیزوں کے ملنے سے ہی ایک ایمان والا انسان بنتا ہے. ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے کوئی کسی چیز میں زیادہ ماہر ہو، کسی کی تجوید زیادہ اچھی ہو اور ٹرانسلیشن یا وہ سمجھ بوجھ اس کو اتنی زیادہ نہ ہو، اللہ کی طرف سے اس کو اللہ نے ذہانت ہی اتنی دی ہوئی ہو. کچھ سمجھ بہت اچھا لیتے ہوں، نوٹس اچھے لے لیتے ہوں، یاد اچھا کر لیتے ہوں، تجوید نہ پڑھ پاتے ہوں اس طرح سے. لیکن بہرحال ایک عام ایوریج ضرور ہونی چاہیے کم از کم. اور آپ دیکھیں خسارہ کا ورڈ ہے، خسارہ 2 طرح کا ہوتا ہے، خسارہ ناقصہ اور خسارہ کاملہ. ناقصہ کون سا ہے؟ کہ جس حق میں کمی، جتنی کمی ہوئی اتنا خسارہ ہوگا. اور کاملہ کیا ہے؟ اگر تینوں ہی حق ادا نہیں کیے تو گویا سب کچھ ہی کم ہے، تو مکمل ہی نقصان ہے. خسارہ کا ورڈ بہت جامع ورڈ ہے، قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے. کامیاب لوگوں کے لیے تو مفلحون کا ورڈ بھی آیا، راشدون کا بھی آیا، فائزون کا بھی آتا ہے، اور بھی مختلف الفاظ آتے ہیں، ذالک هو الفوز المبین آتے ہیں. لیکن جو نقصان اٹھانے والے ہیں ان کے لیے خسران کا ورڈ بہت یوز ہے. ذالک هو الخسران المبین، خسر الدنیا والآخرہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اور اس طرح یہاں پر ہے فاولئک هم الخاسرون، نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے جو کہ قرآن کی تلاوت کو صحیح طور پہ نہیں کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک دو آثار رکھوں گی، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کیسا قرآن اٹھائے ہوئے ہوں، کیسا قرآن لیے ہوئے ہوں. قرآن تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، حق کتنے ادا کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ کلاس میں 200 ابو اسٹوڈنٹس ہیں،
اور 250 کے قریب یعنی تقریباً ریگولر ہیں. اس کے علاوہ لسنرز کافی سارے ہیں، اتنے ہی لسنرز ہوں گے. ہم سب سن رہے ہوتے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب عمل کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا واقعی ہم حق ادا کر پاتے ہیں، اینڈ رزلٹ تک پہنچ پاتے ہیں؟ اور اینڈ رزلٹ تک پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی 100% سب کچھ اچیو کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں اس کے لیے جتنی کوشش ہونی چاہیے اتنی کر رہی ہوں، اتنا ٹائم دے رہی ہوں، اتنا وقت لگا رہی ہوں، اتنی اسٹرگل کر رہی ہوں. یہ چیک کرنا ضروری ہے. اور اگر واقعی میں حق ادا کر رہی ہوں گی، اگر میری تلاوت بھی بہتر ہوگی، اور اگر میرا ترجمہ بھی بہتر ہوگا، مجھے سمجھ بھی آ رہی ہوگی، تو عمل میں بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا، بہتری ہوگی. اور اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حامل قرآن جو قرآن اٹھائے ہوئے ہوتا ہے اس کے شان یہ ہے، اس کی شان کے موافق یہ ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہیں. وہ کس سے پہچانا جائے گا؟ اپنی رات سے. کتنی کوشش ہے رات کو سونے سے پہلے کچھ نفل پڑھنا، رات کو درمیان میں آنکھ کھل گئی ہے، ہمت ہے تو اس وقت کچھ اٹھ کے پڑھ لینا. کوئی تسبیحات، کوئی قرآن کا حصہ ہی پڑھتے پڑھتے سو گئے، صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کر لی، فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ پڑھ لیا قرآن کا حصہ، کچھ نماز. تو اس کی جو قرآن والا ہوتا ہے اس کی رات سے پہچانا جاتا ہے جبکہ باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یعنی قرآن والے کا اور قرآن کے بغیر دونوں کے بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ میں فرق ہوتا ہے. اس کے دل سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں تو وہ کیسا ہے، اور اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو اس کو آخرت کا غم ہے. اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، جب لوگ دنیا میں مشغول ہیں، جب وہ دنیا داری اور ایک دوسرے کی باتیں کر کے ہنس رہے ہیں، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے. اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں. اپنے آپ کو چیک کریں. اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، کہ وہ فالتو لفظ ایسی باتیں نہیں کرتا رہتا، خاموش، ضرورت کی بات. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا بس خاموش رہے. اور اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں. اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، غمگین، بردبار، سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے شکل بنائی ہوئی ہو اور ہر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے پریشان ہو رہا ہو کس کو ہوا کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراہٹ والے کوئی اور شخص نہیں تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی فکر زیادہ ہو، دنیا کی نہیں. سمجھ بوجھ ہو، کم گو ہو. اور حامل قرآن کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ وہ چیخنے والا ہو، اور نہ تیز طبیعت والا ہو. خود کو چیک کر لیں. حامل قرآن کے لیے جائز نہیں کہ وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، چیخنے والا ہو اور تیز طبیعت والا ہو. یہ حامل قرآن کو جچتا نہیں ہے. اور فضیل بن ایاز کہتے ہیں حامل قرآن ایسا ہے جیسے کہ اسلام کا پرچم اٹھانے والا، یعنی وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے قرآن والا. اس کو قرآن کی تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کھیلنے والے کے ساتھ کھیلے. یعنی جو قرآن کے بغیر کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں لگا رہے ہیں، اور غفلت کرنے والوں کے ساتھ غفلت اختیار کرے. حالانکہ اس کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ آ چکا ہے. اور لو کرنے والوں کے ساتھ لو کام کرے، یعنی فضول بے مقصد کام جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ایسی باتیں اور ایسی چیزوں میں پھنسنا. تو اس سے خود کو بچانا اور نکالنے کی ضرورت ہے. یہی ایمان والے ہیں، یہی تلاوت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہوں اور اس کا اتباع کریں. جو پڑھ رہے ہوں اس میں صرف ہماری انگلی یا زبان نہ چل رہی ہو، بلکہ ہمارا مائنڈ، ہمارا پھر آگے اس کے بعد عمل، ہر چیز اس کی تابع ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوششوں کو قبول کرے. تلاوت سننا اس کی مکمل کریں. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آپ نے کیا سیکھا لاسٹ کلاس میں اور اس دفعہ کے آپ کی کیا اسفاق ہیں اس کو ضرور شیئر کریں اور اپنے اٹینڈنس کو اپنے منی گروپ سے مارک کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمل میں اضافہ کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.